آج کے دور میں جب بچہ زیادہ بولتا نہیں، نظریں نہیں ملاتا، دوسروں سے کھیلنے میں دلچسپی نہیں لیتا یا بار بار ضد کرتا ہے تو کئی ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید بچہ آٹزم کا شکار ہے۔ یہ فکر بجا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ غور کیا ہے کہ ہمارا بچہ دن کا کتنا وقت موبائل، ٹی وی یا ویڈیو گیمز پر گزار رہا ہے، جو کہ مسلسل اس کے دماغ پر ایک اثر چھوڑ رہے ہیں۔ ہم اکثر بچوں کے ہاتھ میں موبائل اس نیت سے تھما دیتے ہیں کہ وہ شور نہ مچائے اور تنگ نہ کرے۔ کچھ دیر کے لیے سکون کی خاطر ہم بچوں کو اسکرین کے حوالے ایسے کر دیتے ہیں جیسے وہ کوئی سادہ سا کھلونا ہو، لیکن یاد رکھیں کہ یہ کھلونا دراصل ان کے ذہن، ان کی توجہ، ان کی بولنے کی صلاحیت، حتیٰ کہ ان کے مزاج کو بھی آہستہ آہستہ کھا رہا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی غصہ کرتے ہیں، جلدی رونے لگتے ہیں، اپنی بات واضح انداز میں نہیں کر پاتے۔ ماں باپ حیران ہوتے ہیں کہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ اب کھلونا گاڑی یا پزل کھیلنے کی بجائے سکرینوں میں گم رہتا ہے۔ وہ انسانوں سے کم اور مشینوں سے زیادہ تعلق رکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض بچے جو پہلے بہت باتونی ہوتے ہیں، سکرین کے عادی ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں چمک کم ہو جاتی ہے، چہرے پر بیزاری سی آ جاتی ہے۔ ایسے بچوں کو دیکھ کر اکثر ماہرین بچوں کو آٹزم کا مشکوک کیس سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ سکرین انڈیوسڈ بیہیویئر کا شکار ہوتے ہیں، جو کہ وقتی ہے اور قابل درستگی بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسے بچوں میں موبائل یا ٹی وی کا استعمال بہت محدود کر دیا جائے اور ان کی زندگی میں متبادل سرگرمیاں شامل کی جائیں، جیسے کہ کہانیاں سنانا، باہر کھیلنا، ڈرائنگ کرنا، بلاک سے چیزیں بنانا یا بس ان کے ساتھ خالی بیٹھ کر بات کرنا، تو چند ہی ہفتوں میں بچے کا رویہ بہتر ہونے لگتا ہے۔ وہ پھر سے جینے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے۔ یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ بچوں کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ وہ سکرین نہیں مانگتے، وہ توجہ مانگتے ہیں، پیار مانگتے ہیں اور تھوڑا سا ہمارا صبر مانگتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے بچوں کو توجہ اور وقت کے بجائے سکرین دے دیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ ہماری توجہ سے آزاد اور سکرین کے عادی ہو جاتے ہیں، اور ان میں وہ عادتیں پیدا ہونے لگتی ہیں جو آٹزم کے شکار بچوں میں پائی جاتی ہیں، جبکہ وہ آٹسٹک نہیں ہوتے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ کا بچہ چپ ہے، گم سا رہتا ہے، غصہ کرتا ہے یا عجیب سا رویہ رکھتا ہے، تو اس پر فوراً ہی کسی بیماری کا لیبل نہ لگائیں۔ پہلے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کریں کہ کیا اکثر اس کے ہاتھ میں موبائل یا اس کی توجہ سکرین پر تو نہیں رہتی، اور اگر جواب ہاں میں ہو تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو موبائل کے نشے اور سکرین کی قید سے آزاد کرائیں گے اور اسے توجہ اور محبت سے بھرپور ایک روشن جیتی جاگتی زندگی دیں گے۔ لیکن یہ فیصلہ آج ہی کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور مستقل پچھتاوے ڈیرا ڈال لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔